تو آج کے سیشن میں شاہد جہانگیر صاحب نے ماشاءاللہ شاہد صاحب سے جو لاسٹ سیشن ہوا بڑا مزے کا ہوا. تو شاہد صاحب یہ بتائیے گا ایز این ٹیچر آف انٹرپرینور کرنٹلی جو یوتھ آپ دیکھ فرسٹریشن کا شکار ہے کمپلیٹلی, بہت ساری اکنامک ساری سچویشن کو دیکھے, پولیٹیکل ساری چیزوں کو دیکھ کے, تو آپ یوتھ کے ساتھ ٹچ بھی ہیں, تو اس جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں آپ کیا ایک پازیٹیو اور نیگیٹو کیا چیز دیکھتے ہیں یوتھ میں؟ اس میں بالکل اسپیسیفک رہوں گا جو آپ کا کوشچن ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جہاں مشکلات آتی ہیں تو پھر وہیں سے اپرچونیٹیز نکلتی ہیں. بیکاز میرا بیک گراؤنڈ اور میرا جتنا بھی کام ہے وہ یوتھ کے ساتھ ہے اور انٹرپرینورشپ میری فیلڈ رہی ہے, تو میں ایک ہی چیز ڈکٹیٹ کر رہا ہوتا ہوں اور ایک ہی چیز کو مائنڈ سیٹ یوتھ کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہوں کہ وین ایور دیر از اے پرابلم دیر آر اپرچونیٹیز. یو جسٹ نیڈ ٹو سی اپنا اسپیکٹرم, اپنا ویژولائزیشن بس چینج کریں. اور اسی پہ آج ہمارے اسپیکرز, ہمارے کنٹریبیوٹرز اس ورک شاپ کے, اس سیشن کے, انہوں نے ایک ہی چیز کو فوکس اگین اینڈ اگین یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ اپنا پرسپیکٹو چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ چینج کر لیں تو چیزیں خود بخود آپ کو بہتر نظر آئیں گی. اب یہاں پہ جو ہوپ ہے وہ یہی کہ اس طرح کے سیشنز, اور ہمارے میں اکیڈیمین ہوں اور میرے جیسے کچھ اکیڈیمینز, میں سب کو نہیں کہتا لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں اور مائنڈ سیٹ پہ بات کرتے ہیں اور کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یوتھ کو اس طرف لے کے آئیں جہاں سے وہ انڈیپینڈنس, انٹرپرینورشپ, سیلف امپلائمنٹ کی طرف وہ آتے جائیں. اور یہ جو پرابلمس ہیں یہ ایک قسم کا پش کے لیے کہ وہ اس طرف اپنے راہ خود نکال رہے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے انسٹیڈ آف لوکنگ آن دا ادر تھنگس وائی ناٹ ان ڈیفیکلٹ ٹائمس میں ہم اپنا ہی کچھ شروع کر لیں اور وہ بھی شاید چھوٹا ہی ہو. سو دس از ون آف اے ہوپ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں کرائسس آ رہے ہیں وہاں پہ نئے نئے چھوٹے چھوٹے بزنسز بن رہے ہیں اور وہ اسی طرح کی یوتھ ہی دیکھ رہی ہے, وہ یہی لے کے آ رہے ہیں. سلمان سعید صاحب, آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق جو نیو اسٹارٹ اپس لوگوں نے اسٹارٹ کیے ہیں اسپیشلی یوتھ نے, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو گرو کرنے کے لیے آپ کو کوئی اسٹریٹجی بتائیں اپنے؟ جی, thank you so much. First, I would like to introduce myself. As you know, I am Salman Saeed. I am corporate law expert. بہت سارے وینچرز کیے, بہت ساری اسٹارٹ اپ کمپنیز بنائی. I have made more than 200 اسٹارٹ اپ کمپنیز, بہت سارے انکیوبیشن سینٹرز بنائے. I was founding member of Business Incubation Center ComSats, Incubator One Business Incubation Center, and now I am looking National Aerospace Science and Technology Park. کہنے کی بات یہ ہے کہ ابھی لاسٹ جو میری پوسٹنگ تھی ایز اے کمپنی سیکرٹری M2 FWO کے ساتھ, کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ جس طرح سے سب سے پہلے جو میں بڑی ضروری چیز سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسٹارٹ اپ کمپنیز جب آپ بناتے ہیں تو آپ کا ویژن کیا ہے. اسٹارٹ اپ کمپنی بنانے کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میں نے جانا کدھر ہے. جس طرح سے ایک چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کا روڈ میپ کیا ہے. مجھے کسی نے کہا تھا کہ اپنا روڈ میپ بنو پہلے, اور روڈ میپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے آبجیکٹیو سیٹ ہوں, آپ نے کرنا کیا ہے اور وہ آپ کا اسکوپ آف بزنس کیا ہوگا. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس پلیٹ فارم ہو. اگر آپ کے پاس لیگل پلیٹ فارم نہیں ہے نا, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اپیرنٹلی یہ چیز بڑی یوزلیس سی لگتی ہے کہ جی میرے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں, لمیٹڈ فنڈنگ ہے, میں ان چیزوں میں اپنا پیسہ کیوں ضائع کروں. میں انیشلی کمپنی بنانے میں لگ جاؤں, اس کا LTM رجسٹرڈ کروں, GST کروں, یہ تو فضول سی بات ہے. لیکن اس کی پریکٹیکل امپورٹنس بہت ہے. اگر آپ کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے, لیگل پلیٹ فارم نہیں ہے, تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر آپ نے اسٹارٹ اپ کمپنی بنا لی, اس کے بعد آپ نے اس کو گرو کیسے کرنا. یہ ایسے یہ ایک اکنامک وار ہے, یہ ایک بزنس وار ہے. جس طرح سے آپ جنگ کے لیے آپ کے پاس ویپنز ہونے چاہیے نا,
تو آپ کے پاس کارپوریٹ ویپنس کیا ہے؟ آپ اپنے کارپوریٹ ویپنس تیار کریں. اگر آپ کے پاس کارپوریٹ ویپنس نہیں ہے آپ وہ بزنس وار نہیں جیت سکتے کبھی بھی. اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ آپ کا پلیٹ فارم بن گیا, آپ نے سب سے پہلے دیکھ لیا کہ سائز آف بزنس کیا ہوگا, آپ نے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنانی ہے, اگر نہیں تو آپ اے او بی بنا لیں, پارٹنرشپ فارم بنا لیں, اور اگر کچھ بھی نہیں تو سول پہ کام کر لیں. سول بزنس کی بھی وہی ویلیو ہے جو ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی ہوتی ہے, بٹ اٹ ڈیپینڈز آن دی میگنیٹیوڈ آف دا بزنس. اس کے لیے ہم آپ کو گائیڈ کریں گے اور فری آف کاسٹ گائیڈ کریں گے. کسی نے کہا تھا مجھے کہ اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں علم دیا ہے, تم نے آگے کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ میں نے تمہیں کوئی مرتبہ دیا تھا, تم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ میں نے تمہیں ایک اچھا بزنس مین بنایا تھا, تم نے اس اکانومی کے لیے کیا کیا؟ میں بہت سخت بات کہنے والا ہوں. اگر ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کوئی عہدہ دیتا ہے, ہمیں کوئی مرتبہ دیتا ہے اور ہم اس کو کنٹریبیوٹ نہیں کرتے اکانومی میں, تو پھر ہم جواب دہ ہوں گے. اور آج یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ روڈن انکلیو نے یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے بنایا ہے, کہ روڈن انکلیو آپ کو ایک اپرچونٹی دے رہے ہیں جس کے بعد آپ کو ایک جمپنگ پیڈ پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں, ہم آپ کو پلیٹ فارم بنا کے دیں گے, ہم آپ کو ٹرین کریں گے ہاؤ ٹو ڈو دا بزنس, ہاؤ ٹو میک یوٹیوب چینل, اس کے اوپر مارکیٹنگ کیسے کریں گے, تو آپ کو ایک جمپنگ پیڈ مل جائے گا. اور اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے, آپ کسی کامیاب آدمی کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, آپ خود ہی پہنچ جائیں گے. جیسے فوگ ہوتی ہے نا کبھی موٹر وے پہ, تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کسی بڑی گاڑی کے پیچھے اٹیچ ہو جائیں تو آپ پہنچ جائیں گے. تو آپ کسی اچھے بڑے بزنس مین کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, کسی سکسیسفل بزنس مین کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, تو آپ کی منزل آسان ہو جائے گی. سوری میں ٹائم زیادہ کٹ شارٹ کر دیتا ہوں, اپ ٹو دا پوائنٹ. آپ نے کہا کہ کیسے اسٹارٹ اپ گرو کریں اپنے بزنس میں. سب سے پہلے آپ اپنی یہ چیز دیکھیں کہ اسکوپ آف بزنس میں آپ کے پاس ڈیفیشنسیز کیا ہیں, آپ کے اپنے اندر ڈیفیشنسیز کیا ہیں, اس کے اوپر ورکنگ کریں. بڑے جرنلز کو پڑھیں, بڑی ویب سائٹس کو دیکھیں, جو کامیاب بزنس مین ہیں ان کو سنیں. میں نے جب لاء کی فیلڈ میں قدم رکھا تھا تو میں بڑے جو سکسیسفل لائرز تھے ان کو سنتا تھا, میں دیکھتا تھا. ایس ایم ظفر کی بک پڑھی, میرے کامیاب مقدمے. آپ بزنس مین ہیں, آپ دیکھیں کہ جی میں نے ایک ابھی لاسٹ ٹائم بک پڑھی تھی کہ چنیوٹ کے کامیاب بزنس مین کون تھے. تو آپ دیکھیں انہوں نے اسکریچز سے اسٹارٹ کیا تھا. آپ کے پاس جب ریسورسز نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ کسی نے پیسہ لگا کے کمایا تو کیا کمایا, کمانے والا تو وہ ہے جو زیرو سے اسٹارٹ کیا. آپ کے پاس زیرو انویسٹمنٹ ہے, آپ وہاں سے اسٹارٹ کریں. تو ابھی اگر آپ اسٹارٹ اپ ہیں, آپ کے پاس زیرو انویسٹمنٹ ہے, تو آپ جمپنگ پیڈ آپ کو مل گیا روڈن انکلیو کا. آپ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں اور انٹرنشپ میں انٹر ہو جائیں, اور انٹرنشپ میں وہ ٹیکنیک سیکھ لیں, وہ تمام چیزیں وہ بیسک سیکھ لیں کہ ہاؤ ٹو ڈو دا بزنس, اور پھر آپ انشاءاللہ ایک کامیاب بزنس مین بن جائیں گے. تھینک یو. منیب اکرم صاحب, ایز اے سیل ایکسپرٹس جو ہے وہ آپ ہمیں بتائیے گا کہ کچھ جو موسٹ امپورٹنٹ لیسن آپ نے ایز سیلز میں دیکھے وہ ذرا آڈینس کو بتائیں گے کیا ہے. السلام علیکم جی, تھینک یو سو مچ. سیلس سر کسی بھی بزنس کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے, اور سیلس بالکل اس طرح کی ہے کہ جس طرح ایک باڈی کے اندر آپ کا ہارٹ کام کرتا ہے, اسی طریقے سے کسی بھی ایک آرگنائزیشن کے لیے سیلس جو ہے وہ ایک ہارٹ کا کردار ادا کرتی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ سیل ہوگی آپ کی پروڈکٹ تو آپ کو انکم آئے گی اور آپ کو آپ کے ایکسپینس وغیرہ میٹ ہوں گے. سیلس کے لیے سیلس بیسیکلی ایک پروسیس ہے جو کہ ڈیلی بیسس پہ کرنے والا کام ہے. اس میں ڈیلی بیسس کے اوپر ہمیں چند چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو پھر ریزلٹس آتی ہیں اس سے. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی اس کے 5 فنڈامنٹل جو کہ ڈیلی بیسس کے اوپر آپ نے کرنے ہیں, تو آپ کو ریزلٹ آج نہیں کل نہیں لیکن ڈیفینیٹلی ضرور آئے گا اس کا ریزلٹ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے کیونکہ سیلس میں آپ نے بیسیکلی لوگوں سے زیادہ لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. جتنے زیادہ لوگوں سے آپ ملیں گے, پراسپیکٹنگ کریں گے, جتنے لوگوں سے آپ زیادہ ملیں گے اتنے آپ کے ریزلٹ کے چانسز زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کو یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ ڈیفینیٹلی جس طرح وہ خرم بھائی نے بھی بتایا کہ ہم پہلے سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں بندہ ہمیں منع نہ کر دے. ٹھیک ہے, تو آپ بیسیکلی یہ اس فیئر کے بغیر آپ نے اس بندے سے ملنا ہے. ٹھیک ہے, تاکہ سیلس تو جتنے لوگوں سے ملیں گے آپ کو ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ آپ نے پریزنٹیشن, پروڈکٹ نالج اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سیلس کے لیے.
اس میں میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی آپ اس کو اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ آپ نے فار ایگزامپل دن کے اگر آپ 20 لوگوں سے ملتے ہیں، جیسے سیلز ایک فارمولا ہم بتاتے ہوتے ہیں اپنے لوگوں کو بھی، بینکس میں بھی یہ چیز فالو کی جاتی تھی، 20 لوگوں کو ڈیلی بیسس کے اوپر آپ نے ملنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سوچے سمجھے بغیر ملنا ہے کہ آپ کو نہ ہوگی یہاں ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس میں سے آپ کی ڈیفینیٹلی 2-4 کلوزنگس ہو سکتی ہیں۔ شاہد جہانگیر صاحب، مجھے آڈینس میں سے بھی کویشچن پوچھا گیا کہ ایک انٹرپرینیور، اور جو یہ انٹرپرینیور نیو ٹرم آئی ہے، اس سے پہلے جو ایک بزنس مین اور انٹرپرینیور میں ذرا آپ فرق بتائیے ان کو، اور ساتھ میں بتائیے کہ انٹرپرینیور کو کرنٹلی کیسا ہونا چاہیے، ایگزیکٹ ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ ویسے تو میں ایکیڈمکس کا بندہ ہوں، اور اپنے کئی لیکچرز میں بلکہ ہمیں ایکیڈمکس بھی شو کرتی ہے کہ ابھی تک انٹرپرینیورشپ کی ڈیفینیشن ایک نہیں ہے، بٹ میں اگر اپنے طریقے سے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کروں نا، تو میرے جو یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹ ہیں تو ان کے ساتھ یہ ڈیفینیشن یا یہ میں نے شیئر کی ہوئی ہے کہ سمپل ڈیفینیشن انٹرپرینیورشپ کی یہ ہے جو میری ہے کہ ڈو سم تھنگ ان یور اون وے، کچھ بھی کرو اپنے طریقے سے کرو، بے شک وہ چھوٹا سا ہی ہے، دیٹس انٹرپرینیورشپ، یو آر ٹیکنگ رسک، دیٹس فائن، یہ تو ہوگی انٹرپرینیورشپ کی ڈیفینیشن۔ اور دوسرا آپ نے پہلے جو اس کا سیکشن پوچھا کہ ڈفرینس کیا ہے، ہم نے موسٹلی بزنس مینس کو دیکھا ہے وہ رک جاتے ہیں، دے اسٹارٹ سم تھنگ، اس کو دیکھ کے چیزیں لے کے چلتے ہیں اور اسی طرح ایک سیٹ اپ بناتے ہیں، پر انٹرپرینرز کو ہم جو ایک کیٹیگرائز یا اس کو ایک اسپیشل اینگل دیتے ہیں نا، وہ یہ کہ وہ اگر کسی کی کوئی چیز کاپی بھی کرتا ہے نا تو اس میں کچھ نیا ڈالتا ہے، وہ سم تھنگ نیو۔ جیسے ابھی ڈیفینیشن میں نے کہا کہ آپ چلے، ہم بہت بڑا نام ہے، ایوری بڈی نوز ملک ریاض صاحب، بحریہ ٹاؤن، پورے کا پورا یورپ اور پتہ نہیں اٹھا کے یہاں لے آئے تھے، آپ ابھی جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یا پیرس ہے یا لنڈن ہے، تو ہم خود حیران ہو جاتے تھے جو انٹرنیشنل ٹریول کی کہ یار میں کہاں پہ ہوں، میں ٹرفلگر اسکوائر دیکھ رہا ہوں، یہاں پہ میں پتہ نہیں کون سی جگہ دیکھ رہا ہوں اسلام آباد کے اس ایریا میں۔ سو ٹھیک ہے، آپ نے کوئی چیز ایسی کی جو یہاں کے لیے نئی تھی، آپ ویلیو ایڈیشن اس طرح کہتے ہیں کہ اس میں آپ کوئی نیا ڈالیں، کچھ ایڈیشنل جو آپ کی نیڈ ڈیمانڈ کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ سو ٹو می کہ ہم ایک انٹرپرینیور ہمیشہ کچھ جدت لے کے آتا ہے، وہ ویسے تو میں کہتا ہوں انٹرپرینیور ہوتا ہی وہ ہے کوئی ہمارے ہاں، جہاں تک ہم جس انوائرمنٹ میں گرو اپ ہو رہے ہیں، ہماری یوتھ ہو رہی ہے، ہم بالکل کوئی چیز نئی نہیں بنا سکتے، پچھلے ماڈلز میں ہی امپروومنٹ، جس کو آپ نے ویلیو ایڈیشن کہا، جیسے ہی آپ ویلیو ایڈیشن کریں گے نا آپ ایک نیا ماڈل امپروو کر دیتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی آپ کے سامنے ایگزامپل ہے اوبر کا نیا ورژن ان ڈرائیو ہے، ان ڈرائیو نے کیا کیا، مائنر سی چیز چینج کی ہے اور اسی ایپ کو آپ کے ہاتھ میں وہ ویلیو ایڈیشن کر دی ہے، اینڈ ناؤ پیپل ہو آر یوزنگ دیز ایپس تو ان ڈرائیو کو زیادہ یوز کر رہے ہیں اور اسے ٹھیک ٹھاک سیٹ بیک دے دیا ہوا ہے اوبر کو۔ سو دس از دا تھنگ۔ اب اگر آپ نے آپ کا لاسٹ کویشچن تھا کہ اس کا پورشن کہ یوتھ کو کیا کہیں گے کہ ہاؤ دے کین بی ایک انٹرپرینور کیسا بن سکتے ہیں، دیکھیں اس میں ایک دو پوائنٹس یا اتنے 3 پوائنٹس کو اگر میں اس کو سمرائز کر دوں، فرسٹ اسٹارٹ سم تھنگ اینڈ اسٹارٹ ود اے اسمال از اے نیو بگ۔ یہ میں کئی دفعہ اپنی یوتھ کو کہتا ہوں، چھوٹے سے اسٹارٹ کرو اور وقت کے ساتھ دیکھنا وہی چھوٹا سا سیٹ اپ ود اے پیسج آف ٹائم آپ کو اتنی چیزیں سکھا دے گا اور جس میں آپ کی ڈیفیشنسیز تھی۔ دس از ون تھنگ۔ سیکنڈ، جو کرو دل سے کرو، فوکس رہو۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے یہ کئی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان سے جیسے ابھی سر نے کہا کہ نیٹورکنگ، لوگوں سے ملو اور جو اپنے مینٹور بنا سکتے ہو ان کے ساتھ رہو اور فوکس ہو کے ایک ہی چیز کو شروع کرو اور پھر دیکھیے گا وہ چیز بڑھتی بڑھتی کہاں چلی جائے گی۔ اسی کے ساتھ جو لاسٹ پوائنٹ جس پہ میں مائک آگے ہینڈ اوور کر دوں گا وہ یہ کہ ہمیشہ اگر انٹرپرینور بننا ہے تو لائک مائنڈڈ انٹرپرینورز کے ساتھ ہی بیٹھو، ان کے پاس مت بیٹھو جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتا۔ the simple thing کہ جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتا
وہ آپ کے مائنڈ کو بھی شفٹ کر دیں گے. یو نیڈ ٹو گو, یو نیڈ ٹو پک دا پیپل ہو آر ریلیونٹ ٹو یو. جن کے ساتھ اٹھو بیٹھو گے ان کا اثر آپ کی پرسنالٹی پہ, آپ کی سوچ پہ پڑے گا, اینڈ یو ول بیکم ود دا پیسج آف ٹائم دا سیم تھنگ. تھینک یو. فریش گریجویٹس جو ہیں ان کے لیے جو کارپوریٹ کمیونیکیشن اسکلز ہیں ان کو وہ کیسے امپروو کریں, یہ بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے. فریش کینڈیڈیٹ جتنے بھی ہیں وہ اپنے کارپوریٹ کمیونیکیشن اسکلز کو کیسے امپروو کریں, تو اسٹریٹجیز بتائیں. دیکھیے کمیونیکیشن اسکلس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کوئی لینگویج کی بات کریں تو اس کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز ضروری ہوتی ہے ووکیبلری. جیسے ہم نارمل لینگویج میں دیکھتے ہیں کہ ووکیبلری ہے. کارپوریٹ کمیونیکیشن اسکلس کے لیے آپ کے پاس اسی طرح سے ڈیٹا بیس ہونا چاہیے. ڈیٹا بیس آپ نے کن لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے, آپ کی ٹارگیٹڈ کمیونیکیشن کریں. آپ اپنی ایک ڈیٹا بیس بنائیں جو آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ کون لوگ ہیں جو آپ کو چاہیے ہوں گے. آپ کی یہ اسی طرح ہے جیسے آپ ایک آپ کی بٹالین ہے کہ آپ یہ بزنس کو کن ایریاز میں آپ نے پروموٹ کرنا ہے. آپ سب سے پہلے اپنی ٹیم بنائیں اور ٹیم بنانے کے بعد ٹیم میں کون لوگ ہوں گے. آپ کے ایچ آر اسپیشلسٹ ہیں, آپ کے لیگل ایکسپرٹ ہے, فائنینشیل ایکسپرٹ ہے, بزنس ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہے. تو وہ آپ کی ٹیم بن گئی. اس کے بعد آپ نے اپنی ڈیٹا بیس بنائی کہ کن لوگوں سے آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے, کن ایریاز میں آپ نے جانا ہے. آپ نے ریئل اسٹیٹ میں جانا ہے تو ریئل اسٹیٹ میں آپ کے کون سے کانٹیکٹس ہوں گے, اور فردر آگے اس میں گرو کرنے کے لیے کیا کانٹیکٹس ہوں گے. اسی طرح سے اگر آئی ٹی بزنس ہے تو آئی ٹی بزنس میں آپ کا کن اداروں سے واسطہ پڑے گا. آپ نے پی سیپ کے ساتھ رجسٹریشن کروانی ہے, آپ نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں کام کرنا ہے, آپ کے پاس سافٹ ویئر ڈیولپرز ہونے چاہیے, اور اس کے جو ریلیونٹ لاز ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے. امپورٹ ایکسپورٹ میں جانا ہے تو اس کا ایچ ایس کوڈ کیا ہوگا. آپ نے اگر امپورٹ ایکسپورٹ میں نہیں جانا, آپ نے لوکل بزنس کرنا ہے, تو آپ کے پاس یہ ساری چیزیں, یہ کارپوریٹ کمیونیکیشن جب آپ کرتے ہیں ڈفرینٹ اداروں کے ساتھ, ڈفرینٹ بزنس ہبس کے ساتھ, تو کنسورشیمس کے ساتھ, تو وہ ڈیٹا بیس بنائیں اور اس کے بعد ایک ٹارگیٹڈ اسٹیپ وائز آپ نے وہ کمیونیکیشن کرنی ہے تاکہ آپ اپنے بزنس کو اسٹیپ وائز گرو کریں. کوئی بھی بندہ زیرو سے ایک دم سے 100% پہ نہیں آتا. آپ نے زیرو سے اسٹارٹ کرنا ہے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو گرو کرنا ہے. منیر اکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں آپ پہلے بینک میں تھے, اور جب آپ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں موو ہوئے تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں کیا سمجھتے ہیں کچھ نیگیٹو چیزیں جو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں نہیں ہونی چاہیے. ریئل اسٹیٹ سیلز مین کو نیگیٹو کوئی چیزیں اگر آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. جیسے کہ آپ نے بتایا میں پہلے بینکنگ میں کام کرتا رہا ہوں اور ادھر بھی سیلز میں رہا ہوں, ادھر ریئل اسٹیٹ میں آیا ہوں. بیسیکلی سیلز میں اگر میں اوور آل بات کروں تو کچھ نیگیٹو چیزیں ہیں, بالکل ہیں, جو کہ ایک سیل مین میں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اس میں ایک تو مس کمٹمنٹ نمبر 1 پہ ہے, اور دوسرا فراڈ والا ایلیمنٹ. یہ دونوں چیزیں انفارچونیٹلی ریئل اسٹیٹ میں بھی ملتی ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ لوگوں سے جیسے فار ایگزامپل کسی سے کوئی مس کمٹمنٹ کر لیتا ہے تو وہ پھر آپ کی جو سیل اس سے ڈیمیج ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ آپ کا ایک جو ریپوٹیشن ہوتی ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے, آپ کی آرگنائزیشن کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو باقی یہ کہ فراڈ کا ایلیمنٹ بھی ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہے نا لوگوں کو شارٹ کٹ دکھانے کے چکر میں ٹھیک ہے فراڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں تھوڑی اویئرنیس بھی دینی چاہیے مارکیٹ میں, اور پلس اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. شاہد جہانگیر صاحب ایز این ٹیچر آف انٹرپرینور آپ یہ بتائیے گا کہ انٹرپرینور کو کن چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے ایک اچھا انٹرپرینور بننے کے لیے. اچھا, کن چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس آنسر میں نے جو لاسٹ آنسر دیا تھا نا, اسی کا لاسٹ پوائنٹ, ان لوگوں سے بچو جو آپ کو کہتے ہیں آپ نہیں کر سکتے. میں ان کو ویسے کیا کہتا ہوں, ڈیوڈ پال اس کا ایک کانسیپٹ ہے دی لا آف گاربیج ٹرک. سو ہی مینشن دا پیپل ہو آر فرام دا ادر سائڈ آف یو
जो कहते हैं कि नहीं हो सकता, उसको उन्होंने कहा है कि गार्बेज ड्रग्स। ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसमें मैं इसी क्वेश्चन का बिल्कुल ऑपोजिट कि क्या करना चाहिए। ह्यूमन साइकोलॉजी को सीखें जी। ये यहाँ पे जितने लोग सेल्स वाले हैं ना, ये आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। हम टीचर आपकी साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ प्ले कर रहे होते हैं। सो दिस इज अनदर थिंग जिसमें करना चाहिए। बैक टू द क्वेश्चन, नहीं करना चाहिए। गार्बेज ड्रग्स के पास भी ना जाओ। पहली पॉइंट है कि पहले तो आइडेंटिफाई करो ना। तो माशाल्लाह अल्लाह ने आपको शऊर दिया हुआ है, दैट्स व्हाई यू आर ह्यूमन बीइंग्स, अशरफुल मखलूकात। इस लेवल पे माशाल्लाह बेशक आप यूथ हो, हमसे ज्यादा समझदार हो कि आपके पास अगर कोई घूम फिर रहा है वो कैसा है, विद इन सेकंड्स आप पहचान सकते हो। सो ये आपके पास एक चीज कि इस चीज से बचो। दूसरा, डिस्ट्रैक्शन। हम जिस आज दौर में हैं, सोशल मीडिया के दौर में, लेकिन मुझे अभी जैसे ही मैंने आंसर किया तो एक चीज वो याद आ गई। आमिर कहते होते हैं कि पैशन हर चीज के अंदर, वैसे तो हम अगर कहें तो हम पैशन, वो कहते हैं आईटी के दौर में है, लेकिन हर दौर के अंदर पैशन इज द थिंग जो आपको एक लेवल से नेक्स्ट पे लेके जाता है। जिस चीज से बचना है वो डिस्ट्रैक्शन है। आपको सोशल मीडिया इतना कुछ दिखाता है, इतना कुछ दिखाता है, वो सारा आपसे रेलेवेंट नहीं है। यू नीड टू पुट द फिल्टर्स। कौन सी इंफॉर्मेशन आपसे रेलेवेंट है और आपसे रेलेवेंट होने के बाद बिल्कुल स्पेसिफिक कौन सी है। आज बहुत सारे मेरे जैसे भी कई स्पीकर्स या कई लोग आपकी जिंदगी में कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं ना कतरा कतरा मिल गया। तो आप लोग तो हर इंफॉर्मेशन भी आपके लिए शायद ना हो, लेकिन वो जो रेलेवेंट वाली है ना उसको लेके चलो। तो डिस्ट्रैक्शन से बचें, अपने फिल्टर्स लगाएं और फोकस हो जाएं। चीजें खुद ब खुद बेहतर होना चाहिए, खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगी। That's few of the things जो मैं अभी रिकमेंड कर सकता हूँ। शायद साहब आपके के लिए यूनिवर्सल क्वेश्चन है, रिकमेंड योर फेवरेट रिसोर्स, बुक्स, वेब सीरीज, ब्लॉग्स, चैनल और एप्स। डिप्लोमेटिक क्वेश्चन आंसर दूंगा क्योंकि आपने बिल्कुल वो कहते हैं ना, जैसे हम बच्चों से क्लास में नहीं कहते क्विज, ये मेरे लिए क्विज था जिसके लिए हम बिल्कुल रेडी नहीं होते। तो मैं तो कहता हूँ, जैसे पहले भी एक पैनल में एक हमारे कंट्रीब्यूटर थे, उन्होंने बात की थी कि नॉलेज सिर्फ दो तरीकों से इंसान ले सकता है, एक बुक स्टडी करके, दूसरा ऑब्जर्वेशन से। ये दोनों चीजें हमारे हाथ में हैं। और दूसरी तो इतनी कॉमन है कि इस वक्त मैं आपसे सीख रहा हूं, आप हमसे सीख रहे हैं, हम सब एक दूसरे। ऑब्जर्वेशन इज फ्री। ऑब्जर्व करें आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और द नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों हो रहा है। खुद ब खुद चीजें, तजस्सुस, क्यूरियोसिटी अपने अंदर लेके आए, और उसके लिए फिर वही बात, उस क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए आपको पढ़ना पड़े, लोगों से मिलना पड़े, जो भी चैनल आपको मिले एक्सेस कर ले उसको। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन आपके लिए मास्टर क्वेश्चन। जी मास्टर क्वेश्चन, ये बड़ा मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सोर्स क्या होगी। ये इसी तरह है जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वो सबसे पहले डायग्नोज करता है कि आपको बीमारी क्या है। तो आप सबसे पहले ये देखें कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका इशू क्या है, आपने किस सब्जेक्ट के ऊपर रिसोर्स तलाश करनी है। अगर वो सब्जेक्ट नहीं है, और सब्जेक्ट कब कैसे तलाश करेंगे, आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप देखें आपके अंदर डेफिशिएंसी क्या है। मैं खुद देखता हूँ किसी भी लॉ केस में, मैं देखता हूँ मुझे कहाँ से मेरी डेफिशिएंसी क्या है, इसमें मुझे कहाँ से मार पड़ेगी, मेरा ओपोनेंट लॉयर मुझे कहाँ से मार देगा। तो आप ये देख लें कि मेरी डेफिशिएंसी क्या है। मैं आजकल देख रहा था कि मुझे किस एरिया में ज्यादा काम करने की जरूरत है। उसके लिए मैंने देखा कि जी मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा मेरी डेफिशिएंसी आ रही है। मैंने उसके ऊपर टीम बनाई, अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवाया IPO के साथ, और अपना एनालिसिस खुद करके अब मैं उसकी सोर्स को तलाश करता हूँ कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। उसके लिए फिर आप इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे जाएं, WIPO के ऊपर मैं गया और YouTube चैनल्स के ऊपर सर्च की।
تو یہ سب سے پہلے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کس سبجیکٹ کے اوپر کام کرنا ہے، اور یہ اس سبجیکٹ کے اوپر پھر آپ سورس کو تلاش کریں، آپ بکس کو دیکھیں. ابھی جہاں سے کارپوریٹ لا کے حوالے سے بہت ساری لا سائٹس اویلیبل ہیں جس کی زیادہ تھوڑی سی سبسکرپشن زیادہ بھی ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہوتی ہے. پاکستان لا سائٹ کو رجسٹرڈ کیا، اس کے ساتھ آپ نے جو بڑے آپ کے سینئرز ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں. اور سورس کو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر مجھے سورس آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا، میں پورے فورم کو آج فری آفر کرتا ہوں کہ کوئی بھی آپ میں سے میرے پاس آئے گا تو وہ ساری فری آف کاسٹ سروسز ہوں گی، آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کریں گے، اور جہاں پر جو آپ کو رائٹ وے رائٹ پاتھ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ ان ڈائریکشنز کے اوپر کام کریں تو انشاءاللہ یو ول گیٹ سکسیس. سیم کوشچن آپ سے جی بھی. جس طریقے سے میں سیلز کے پوائنٹ آف ویو سے بتانا چاہوں گا کہ بیسیکلی دیکھیں جب آپ سیلز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ہر طرح کی انفارمیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو مطلب ہر طرح کا بندہ ملتا ہے جس سے آپ کو بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایک سب سے امپورٹنٹ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے تھرو آپ بہت ساری انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں، آپ اپ ٹو ڈیٹ رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اپ ٹو ڈیٹ رہنا بہت ضروری ہے اس کے لیے، کیونکہ آپ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کے اوپر بات کرنی تھی. تو میرا بھی فیوریٹ یہی ہے کہ میں بھی زیادہ تر سوشل میڈیا، جیسے میں ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہوں تو میں ڈفرینٹ ریئل اسٹیٹ کے چینل ہیں، ڈفرینٹ لوگ ہیں جنہوں نے ولاگس وغیرہ بنائے ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. پھر اس طرح ڈفرینٹ طرح کی سوسائٹیز یا اور لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کمپیٹیٹرز جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ادھر سے انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، اور دین پھر جو ہے وہ آگے تاکہ ہمارے پاس نالج کمپلیٹ ہو. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ جی. تینوں گیسٹ کے لیے زوردار کلیپنگ. تھینک یو. جی جس طریقے سے کیونکہ میرے سیلز سے تعلق ہے تو بیسیکلی اس طرح کے روڈن انکلیو کیونکہ سوشل رسپانسبلٹیز کے اوپر کام کرتے ہیں ہم لوگ، تو ہماری طرف سے ایک اناؤنسمنٹ ہے جو کہ آپ سب لوگوں کے لیے جتنے بھی ینگ لوگ ہیں، کیونکہ آلریڈی بھی بات ہوئی تھی کہ وہ بہت سارے لوگ ہیں جو جاب دیکھ رہے ہوتے ہیں، بزنس دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، آپ لوگ اپنے آپ کی رجسٹریشن کروائیں. ٹھیک ہے، ہم ایک پیڈ انٹرنشپ کرانے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہم سلیکشن کریں گے باقاعدہ لوگوں کی، اور آپ لوگوں کو بالکل پیڈ انٹرنشپ دیں گے جس میں آپ کو سیلز کے حوالے سے بھی پلس آپ کو روڈن انکلیو کی جو پروجیکٹ کے حوالے سے چیزیں سکھائیں گے تاکہ آپ اس کے اوپر کام کر سکیں. اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس ٹائم، جو ایک فری لانسر ہے جس کا کوئی آفس نہیں ہے، کوئی جیسے میں ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہوں تو میں ڈفرینٹ ریئل اسٹیٹ کے چینل ہیں، ڈفرینٹ لوگ ہیں جنہوں نے ولاگس وغیرہ بنائے ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں. پھر اس طرح ڈفرینٹ طرح کی سوسائٹیز یا اور لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کمپیٹیٹرز جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ادھر سے انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، اور دین پھر جو ہے وہ آگے تاکہ ہمارے پاس نالج کمپلیٹ ہو. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ جی. تینوں گیسٹ کے لیے زوردار کلیپنگ. تھینک یو. جی جس طریقے سے کیونکہ میرے سیلز سے تعلق ہے تو بیسیکلی اس طرح کے روڈن انکلیو کیونکہ سوشل رسپانسبلٹیز کے اوپر کام کرتے ہیں ہم لوگ، تو ہماری طرف سے ایک اناؤنسمنٹ ہے جو کہ آپ سب لوگوں کے لیے جتنے بھی ینگ لوگ ہیں، کیونکہ آلریڈی بھی بات ہوئی تھی کہ وہ بہت سارے لوگ ہیں جو جاب دیکھ رہے ہوتے ہیں، بزنس دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، آپ لوگ اپنے آپ کی رجسٹریشن کروائیں. ٹھیک ہے، ہم ایک پیڈ انٹرنشپ کرانے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہم سلیکشن کریں گے باقاعدہ لوگوں کی، اور آپ لوگوں کو بالکل پیڈ انٹرنشپ دیں گے جس میں آپ کو سیلز کے حوالے سے بھی پلس آپ کو روڈن انکلیو کی جو پروجیکٹ کے حوالے سے چیزیں سکھائیں گے تاکہ آپ اس کے اوپر کام کر سکیں. اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس ٹائم، جو ایک فری لانسر ہے جس کا کوئی آفس نہیں ہے، کوئی مطلب کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بیٹھ کے 10 سے 15 لاکھ روپیہ پر منتھ ایزیلی کما رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے. آپ لوگ ڈیفینیٹلی ہمارے لوگ اچھا، ہم کوشچن آنسرنگ سیشن ہے 10 منٹس کا. آڈینس میں سے بزنس کے ٹاپک کے اوپر کوئی بھی کوشچن آپ پوچھ سکتے ہیں پینلسٹ سے.
जिसने क्वेश्चन पूछना है हैंड रेसर, बिजनेस से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप लोग ना कोलैबोरेशन के बारे में कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम लोग अपनी यानी टैलेंट्स या स्किल्स सेल करना चाहते हैं किसी के साथ कोलैबोरेट करके, तो हम उसको कैसे आगे तक कर सकते हैं, उसके बारे में कैसे हमें पता लगेगा कि हम वहाँ पे कैसे किसी से जाकर कोलैबोरेट करें? क्योंकि अभी यहाँ पर तो हमें मौका मिला है, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ मौका नहीं मिलता कि आप लोग अभी पास बैठे हैं, लेकिन हम लोग अक्सर यही कोलैबोरेशन इसके बारे में रहे होते हैं लेकिन नहीं मिलता, तो इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू सो मच। Okay, आपका आंसर दैट इज मोर रेलेवेंट, द पर्सन इज ऑन आवर लेफ्ट साइड। लेकिन जैसे आपने अभी एक लास्ट में बताया ना कि these are the events जहाँ से आपको मौका मिलता है, सिर्फ आपको नहीं मिलता, हमें मिलता है, हमें भी मिलता है। टुडे यू पीपल कैन सी कि ये एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इनका रुडन का है, एंड मुझे भी आपकी तरह शायद आज ही पता चला। डेफिनेटली मैं भी एज ए I'm not going to say the expert of एक अच्छा contributor towards entrepreneurship जो youth को encourage कर रहा होता है अपने businesses की तरफ, तो अपनी एक inclination, interest और availability show कर रहा हूँ रुडन के इंशाल्लाह first step is from my side। मैं अगर आप लोग youth के लिए social responsibility में इस तरह काम कर रहे हैं, I am available, और जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी तो कोलैबोरेशन की बात की तो हम तो कहते हैं ना मौका ढूंढ रहे होते हैं, तो इसी तरह लेट्स सी कि आपको कॉर्पोरेट लेवल जो है वो किस तरह मौका देता है। ही इज द बेस्ट वन। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड। रुडन, एनी टाइम यू पीपल नीड, जिस तरह आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इफ यू नीड माय हेल्प, और इंशाल्लाह आपके जो प्रोजेक्ट है उसको उसका स्केच मॉडल देके, सो मेरी पूरी कोशिश होगी जहाँ तक हम आपके साथ हेल्प कर सके ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल इस तरीके से है कि आप जैसे अगर सेल्स के हवाले से बात करूं तो उसके लिए आपको जो रिसोर्स की बात कर रही थी आपके कि कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, उसमें यही है कि आपने बेसिकली डिफरेंट तरह की मीडियम्स को यूज़ करते हुए आप प्रॉस्पेक्टिंग बोलते हैं उसको, बेसिकली प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोगों को ढूंढ सकते हैं, ठीक है, कस्टमर्स ढूंढ सकते हैं। फिर उसके बाद आप फॉर एग्जांपल किसी डाटा के थ्रू ढूंढ सकते हैं। फिर आप किसी भी जैसे जिसको बोलते हैं कोल्ड कॉल्स, ठीक है, उसके थ्रू कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों से आप मिल सकते हैं और अपने रेलिवेंट चीज़ जो आपने सेल करनी है, ठीक है, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉस्पेक्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं, इवन के न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, ठीक है, और बहुत सारे सोर्सेस हैं कि जिससे आप एक लोगों का डाटा इकट्ठा करके और उनसे मीटअप होके तो आप अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन था। इंडिविजुअल कमेंट्स ऐड कर दे तो अगर आप बिजनेस एंटिटी हैं तो उसके लिए स्टेप वाइज सबसे पहले मीटिंग करें, बातचीत करें, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, दूसरों का इंट्रोडक्शन लें और उसके ऊपर एक MOU साइन कर लें। उसका आपको बेनिफिट ये होगा जब एक चीज़ इन राइटिंग आ जाएगी तो उस MOU को मार्केट करें, आप लोग भी करें और दूसरी पार्टी भी मार्केट करें। अगर आप और बिजनेस एंटिटी नहीं है, आप अभी स्टार्टअप है या स्टूडेंट है, तो मेरी ये सजेशन है कि रोडन एनक्लेव को ज्वाइन कर लें, इनकी इंटर्नशिप को ज्वाइन करें। रियल एस्टेट एक ऐसा पिलर है, इकोनॉमिक पिलर है कि आप आज रियल एस्टेट में काम करें या ना करें, आप कल को जॉब में भी जाते हैं ना तो आपने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है। कभी मैं कोई इतना मतलब ज़्यादा अमीर आदमी नहीं था और ना हो कि मैंने रियल एस्टेट में इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैंने इन्वेस्टमेंट का सोचा तो मैंने रियल एस्टेट के ऊपर पूरी रिसर्च की। आज अल्लाह का शुक्र है मेरे पास जितने इस वक्त हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं सबके फ़ोन नंबर मेरे मोबाइल में है, मैं रिसर्च करते रहता हूँ और देखता हूँ कि ये कौन सा वाइबल प्रोजेक्ट है, कौन सा नहीं है। मैं जब राशिद साहब से मिला तो मुझे एक बात इनकी बहुत अच्छी लगी।
फर्स्ट टाइम जब मैं मिला, इन्होंने कहा मैं इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं उन फ्रेश ग्रेजुएट को ट्रेन करना चाहता हूँ जिनको कुछ नहीं अभी पता, वो रॉ ग्रेजुएट है, तो हम उनको ट्रेन करेंगे, हम उनको बताएंगे किस तरह यूट्यूब चैनल बनाना है, किस तरह से सोशल मीडिया कैंपेन करनी है। तो ये एक बहुत बड़ी इनकी एक कंट्रीब्यूशन है इस इकोनॉमी में। तो मेरी ये सजेशन है कि आप लोग जरूर, ये आपके लिए जंपिंग पैड साबित होगा, ये इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप इसको ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। इनके आंसर से पहले मैंने सिर्फ इसीलिए पूछा था क्लैरिफाई कि इंडिविजुअल लेवल या आप तो इंडिविजुअल लेवल पे जो एक यूथ को मैं रिकमेंड करूंगा, जहाँ से मैं हम बहुत सारी चीज़ें क्लासेस में नहीं सीखते। आप लोग यू मस्ट बी बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से होंगे, सो कम आउट ऑफ दैट। ये जो इस तरह के इवेंट्स हैं इनको ढूंढा करो। यहाँ पे आपको वही बात के आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, वही फिर इनमें से might be today like 20, 30 या 10 people you met today, so उनमें से तो आपके relevant हैं। So these are the steps, यहीं से आगे लेके चलें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में जो है फंड रेजिंग की कोई अच्छे से वेबसाइट अगर आप हमें एंटरप्रेन्योर्स को सजेस्ट कर दें, क्योंकि जो इंटरनेशनल है फंड रेजिंग वेबसाइट्स, वहाँ पे पाकिस्तान अक्सर इंक्लूडेड नहीं होता। बैंक्स हम अपने अकाउंट वहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, पेपाल हमारे पास होता नहीं है। एंड पाकिस्तान अगर इवन गूगल के ऊपर भी सर्च करें तो फंड रेजिंग वेबसाइट्स जो होती है या तो वो पेशेंट्स के लिए होती है या इस तरह के जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम होते हैं उनके लिए होते हैं, लेकिन कोई एंटरप्रेन्योर्स के लिए इस तरह कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इफ यू नो। ओके, स्ट्रेट अवे यहाँ पे इस्लामाबाद में वन ऑफ द बेस्ट जो प्लेटफॉर्म जहाँ से आप फंड रेजिंग अपने आइडियाज़ को फाइनेंस करवा सकते हैं, दैट इज़ NIC, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर। आई एम ए पार्ट ऑफ दैट। कई जो हम वहाँ पे रहे होते हैं, लेकिन इट्स वन ऑफ द सोर्स, माइक चेंज कीजिएगा, इसकी बैटरी शायद खत्म हो रही। सो वहाँ पे रेगुलरली जो इन्वेस्टर्स हैं वो दे कम देयर टू इन्वेस्ट इन योर आइडियाज, सो दैट्स वन ऑफ द सोर्स। एक वो है। बाकी एक वही बात कि आप अगर वेबसाइट का कहें तो वो अभी शायद नहीं, क्योंकि वो भी वहाँ पे NIC या UN का भी लास्ट वीक जो एक में सेशन वहाँ पे हमने इन्वेस्टर्स कॉल किए हुए थे, तो वो भी कॉर्पोरेट लेवल से कई लोग आते हैं टू इन्वेस्ट इन न्यू आइडियाज जो उनके रेलेवेंट होते हैं, उन्हीं से वो ज़्यादा डिटेल में जाते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ ए क्लोजेस्ट जो आप इनिशिएटर हो सकता है, मीन एक स्टार्टिंग पॉइंट जो आपको शायद बहुत आगे तक ले जाए। दैट्स फ्रॉम माय साइड। देखिए, मेरी सजेशन इसमें ये कि सबसे पहले आप एक अच्छा सा बिजनेस प्लान बनाएं। अगर आपका बिजनेस प्लान में जान है तो आपको फंडिंग बहुत मिल जाएगी। आपने कहा कि जी फंडिंग के प्लेटफॉर्म्स नहीं है, इसमें भी UNDP के क्लीन टेक ओपन का हुआ था कंपटीशन, उसमें एज ए जज भी मुझे पार्टिसिपेट करने का इत्तेफाक हुआ। उसके अलावा जिस तरह से शायद साहब ने कहा नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, इस्लामाबाद में भी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है। अभी हमने एक नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया है नूर खान एयरबेस के ऊपर। आप आ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इट्स नॉट फॉर यू ओनली, आप सबके लिए, कोई भी आ सकता है, और उसके लिए हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। इन्वेस्टमेंट कंसोर्शियम्स हैं नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी, तो उसके लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। HEC की फंडिंग्स हैं, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर वो आगे डिस्बर्समेंट हुई है फंडिंग्स की। तो आप एक अच्छा सा बिजनेस प्लान बनाएं, और बिजनेस प्लान बनाने में अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए उसमें भी हमारी टीम आपको फुल सपोर्ट करेगी।